ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو اپنے گناہ ایک کتاب میں لکھ لیا کرتا تھا کہ آج کے دن میں اس نے کون سی غلطی کی، آج کے دن میں اس نے کون سی خطا کی، آج کے دن میں میں نے کتنوں کی عزت لوٹی، آج کے دن میں میں نے کتنوں سے زنا کیا، کتنوں کا حق مارا، کتنوں کا حق چھینا۔ وہ 24 گھنٹوں کے جو گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری پہ لکھ لیتا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کیے کالے کرتوت ڈائری کے اوپر لکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس گنہگار نوجوان نے دروازہ کھولا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے خوبصورت حسن کی ملکہ شہزادی کھڑی ہے، ایک عورت کھڑی ہے جس کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا ہے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے بچے یتیم ہیں، میرے بچوں کا باپ کب کا فوت ہو گیا ہے، کسی کی بھینس مری تھی، اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے، میری اولاد بھی کھاتی رہی، میرے بچے بھی کھاتے رہے، 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے ہیں، بھینس بھی ختم ہو گئی، اب میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، خدا را تیرے دروازے پہ آئی ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے، میرے یتیم بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا فریفتہ ہو بیٹا، کہا اندر آ جاؤ۔ لڑکی اندر آئی، خوبصورت عورت اندر آئی، اس نے پیچھے دروازہ لگا لی، کنڈی لگا لیا۔ نوجوان نے یہ سمجھ گئی کہ اس بد نیت کی نیت خراب ہو گئی۔ اب اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیری ہر ایک ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں، تجھے کھانا دینے کو، ساز و سامان دینے کو، راشن پانی دینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا۔ جب اس کو اپنی طرف کھینچا نا تو اس عورت کی ایک چیخ نکلی، زور سے پکارا اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا، اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا، اے میری عزت کے محافظ رب، میری دیکھ بھال کرنے والے رب، مجھے اس گناہ سے بچا لے، مجھے اس حرام سے بچا لے۔ اس خاتون نے کہا اے نوجوان نادان، مجھے تو موت سے غافل نظر آ رہا ہے، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تجھ سے بہتر بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹی میں اتار دیا، ہاں ان کو سوائے کفن کی کچھ بھی نصیب نہ ہوا، جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ بھی خالی کے خالی رہ گئے، ان کا شہرت یافتہ نام مردوں میں بدل دیا گیا، ان کا لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل لیا گیا، ان کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا، مٹی کا رزق بن گیا۔ او نادان، یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کی جال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ او نادان، اللہ نے تو تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ اے اس گنہگار نوجوان نے جب اس عورت کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا، عورت کو کہنے لگا ہائے ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں، اتنی ڈر رہی ہے، میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا، اس نے عورت پہ ترس کھایا، یہ کہتے ہی عورت کو چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا، راشن پانی دے کر رخصت کرتے ہوئے کہا دعا کرنا، اپنے بچوں کہنا، بھوکے بچوں کہنا، یتیم بچوں کہنا کہ میرے حق میں دعا کریں، آج سے میں توبہ کر رہا ہوں، پکی توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اب اس عورت نے جاتے ہوئے، اس نیک اور پارسا عورت نے جاتے ہوئے اس گنہگار نوجوان کو 3 دعائیں دی، کہا اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تو مرے تو اللہ کا ہو کر مرے۔ یہ 3 دعائیں دیتے ہوئے وہ نیک عورت وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو اس گنہگار نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھولی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے یہ بھی لکھ ڈالوں۔ جیسے ہی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا، ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تمام
तमाम के तमाम गुनाह मिट गए थे, तमाम सफे छान मारे, हर एक सफा छान मारा, पिछले सारे के सारे लिखे गुनाह मिट गए थे, सफे सफेद नजर आ रहे थे। गैब से आवाज आई, ऐ नौजवान, अल्लाह पाक ने एक औरत के हाथों तेरे साथ सुलह कर ली है और औरत की 3 दुआएं कबूल हुई हैं। एक तो अल्लाह ताला ने तुझे तौबा करने की तौफीक दी है, दूसरी दुआ अल्लाह ताला ने तेरे साथ सुलह कर ली है, तीसरी जब तू मरेगा तो अल्लाह का होकर मरेगा। लिखने वाले लिखते हैं जब ये नौजवान मरा था तो अल्लाह का वली बनकर मरा था। सारी जिंदगी नमाज पढ़ने में गुजार दी, सारी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार दी, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दी। अल्लाह को इस तरह राजी किया, फिर इस तरह राजी किया कि जब मरा था तो अल्लाह का वली बनकर मरा। एक नौजवान मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है, मेरा माल खर्च कर लेता है, मुझसे पूछता तक नहीं। मैं कड़कती धूप में तत्ती रेत पे खड़े होकर कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके पैसा कमाता हूँ, रुपया कमाता हूँ। एक मेरा बाप है जो मुझसे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है। आप मेरे बाप को कहें कम से कम मुझसे पूछ तो लिया करे। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ इसके बाप को लेकर आओ। एक सहाबी गए उसके बाप के पास, कहा, तेरे बेटे ने आका करीम की अदालत में शिकायत की है, तेरी मुकदमा दर्ज किया गया है, आका करीम बुला रहे हैं। जब बाप ने सुना कि मेरे बेटे ने आका करीम की अदालत में मेरी शिकायत लगाई है तो बाप ने दिल ही दिल में दुख भरे, दर्द भरे चंद अशार पढ़े। अभी ये बाप आका करीम की खिदमत में गया नहीं था, उधर से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। जिब्रील ने आकर अल्लाह का सलाम दिया, कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है इस नौजवान का बाप आ रहा है। उस बाप ने दिल ही दिल में दुख भरे, दर्द भरे कुछ अशार पढ़े। उनको कहना, पहले वो अशार सुनाए, बाद में उसके मुकदमे का फैसला किया जाएगा। जिब्रील उधर गए, बाप भी आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, आपके मुकदमे का फैसला बाद में किया जाएगा, पहले वो अशार जो तूने दिल ही दिल में पढ़े ना वो सुना हमें। किबला वो अशार इतने दुख भरे अशार थे, दर्द भरे अशार थे। मेरे करीम नबी सुनते भी रहे, रोते भी रहे, आंखें छम छम बरसती रहीं। अब उस बाप ने वो दुख भरे अशार सुनाए जिसका तर्जमा यूं था, कहने लगा, ओ मेरे बेटे, जब से तू पैदा हुआ था हमने अपनी जात के लिए जीना छोड़ दिया। तू गोद में था, मैं उस वक्त भी तेरे लिए परेशान था और मैं आज भी तेरे लिए परेशान हूँ। बेटे, तू सोता था हम तेरे लिए जागते थे, तू रोता था हम तेरे लिए रोते थे। तेरे एक पहलू बदलने पर हम हजारों वसवसों का शिकार होते रहते थे। तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए हम सारी सारी रात तड़पते रहते थे। मैं कड़कती धूप में तत्ती रेत पे बुरी कमर पे बोरियां लाद लाद के दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी किया करता था, खाक छानता था, रोजी रोटी कमाता था, इस सोच की बुनियाद पर कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बच्चे को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। मैं दिन रात मेहनत मजदूरी करता था कि मेरे बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, चाहे मेरे आंसुओं के समंदर क्यों ना इकट्ठे हो जाएं। बेटे, जब तू बीमार होता था तो हम सारी सारी रात तेरे लिए तड़पते रहते थे। तेरे एक पहलू बदलने पर हम हजारों वसवसों का शिकार होते रहते थे। जब तुझे बुखार आता हम सारी सारी रात तेरे सराहने पे बैठे रहते। हमें ये खतरा होता कि कहीं हमारे बच्चे की जान भी ना निकल जाए। ओ मेरे बेटे, तेरी आंख पर हमारी आंख निकलती, तेरी हाय पर हमारी हाय निकलती थी। बेटा, हमने तो तुझे इस तरह परवान चढ़ाया है। मैं नौजवान था, तू बच्चा था, मैं अपनी रगों से खून निकालता रहा, तेरी रगों में डालता रहा। हाँ, अपने मुंह से निवाला निकालता रहा, तेरे मुंह में डालता रहा। मैं बुढ़ापे का शिकार बनता गया, तुझे में जवानी रंग भरती गई। तू जवान होता गया, मुझसे बुढ़ापा जवानी छीनता गया। मेरी टांगे कमजोर होती गई, तेरी टांगे मजबूत होती गई। मेरे हाथ कांपने लगे, तेरे हाथ मजबूत होने लगे। सोचता था जैसे मैं इसके लिए धक्के खाता हूँ, रोता हूँ, दुआएं मांगता हूँ, एक वक्त आएगा ये भी मेरे लिए धक्के खाएगा, रोएगा, मेरी सेहत के लिए दुआएं मांगेगा।
گا۔ بیٹا میں سوچتا تھا جسے میں نے تجھے پالا ہے ایسے تو بھی مجھے پالے گا۔ تو چھوٹا تھا میں تیری انگل پکڑ کے چلا کرتا تھا۔ میرا ایک خواب تھا جب میں بوڑھا بن جاؤں گا، جب یہ جوان ہو جائے گا تو یہ میری انگل پکڑ کے مجھے سہارا دے گا۔ میں سوچتا تھا جسے میں نے تجھے پالا ہے ایک وقت آئے گا تو بھی مجھے پالے گا۔ لیکن بیٹے تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھ بدل گئی، تیرے تیور بدل گئے۔ تو ایک دم مجھے گور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی۔ تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا زر خریدا غلام ہوں۔ بیٹے جب سے تو نے مجھے نوکر سمجھا، جب تو نے مجھے زر خریدا غلام سمجھا تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا کے رکھ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں میں نوکر ہوں، میں زر خریدا تیرا غلام ہوں، میں غلام تو مالک، میں نوکر تو آقا۔ بیٹے یہ تو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا ہے، تیرے لیے کتنا جاگا کتنا رویا، تو نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلا دیا۔ چل بیٹے آج میں نے تیری خاطر اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا۔ بیٹے آج تو میرے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو کہ اتنا آقا اپنے نوکر سے بھی نہیں کرتا۔ بیٹے اگر تو نے مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا، اگر تو مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم ایک پڑوسی جتنا مقام تو دے دیا کر، ایک ہمسائے جتنا مقام تو دے دیا کر۔ وہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، ہمسایہ بھی ہمسائے کا حال چال پوچھ لیتا ہے۔ کیا میں اتنا گر گیا ہوں تیری نظروں کے سامنے، اتنا گھٹیا ہو گیا ہوں کہ تو مجھے پڑوسی جتنا بھی نہیں سمجھتا؟ ابھی باپ کے اشعار ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی باپ کے دکھ بھرے اشعار ختم نہیں ہوئے تھے، میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے تھے، میرے کریم نبی نے روتے ہوئے فرمایا او نوجوان اٹھ جا، دفع ہو جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے، آج سے تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی تیرے باپ کا ہے، اور تیرے باپ کی مرضی ہے وہ تیرا مال جہاں خرچ کرے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ بادشاہ وقت نے بہلول کو ہدایت کی، بہلول بازار جاؤ نا، کسائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ پتھر چیک کرو، اور جو بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اسے گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ حضرت بہلول بازار گئے، ایک کسائی کی دکان پر گئے، اس کا پتھر تولا، پتھر کم نکلا، ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، پتھر کم نکلا۔ بہلول نے پوچھا میاں سنا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا نہ پوچھے، بہت ہی برے چل رہے ہیں، بہت ہی برے چل رہے ہیں، دل ایسا کرتا ہے یہی گوشت کاٹنے والی جو چھری ہے نا اپنے گلے میں گھسا دوں، اس طرح میں تنگ آ گیا ہوں۔ دوسرے کسائی کی دکان پر گئے، اس کا پتھر تولا، وہ بھی کم نکلا، وہ بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ حضرت بہلول نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا کوئی حال نہیں ہے، نہ پوچھیں، کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، طرح طرح کی ضلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت بہلول تیسرے کسائی کی دکان پر گئے، پتھر تولا تو وہ پتھر صحیح نکلا، صحیح نکلا۔ حضرت بہلول نے پوچھا حالات کیسے چل رہے؟ اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حلال کا لقمہ خود بھی کھاتا ہوں، اولاد کو بھی کھلاتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اولاد میری عزت کرتی، اولاد کی آنکھوں میں حیا ہے، غیرت ہے، شرم ہے، میری بھی عزت کرتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کی بھی عزت کرتی ہے، حلال کی روزی کما کر میری اولاد مجھے بھی کھلاتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، میری بیوی 5 وقت کی نمازی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کروں اتنا کم۔ خیر حضرت بہلول واپس آئے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ نے پوچھا ہاں جی کیا بنا؟ حضرت بہلول نے کہا جی ایک کسائی کی دکان پر گیا، پتھر تولا تو پتھر کم نکلا، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ دوسرے کی دکان پر گیا، وہ بدبخت بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، پتھر تولا پتھر کم نکلا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، میں نے تجھے کہا تھا گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آنا ہے۔ حضرت بہلول نے کہا میاں میرے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے سے ہی گرفتار ہے، اور
میرے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو نہیں پہلے سے ہی گرفتار کر رکھا ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ حضرت بہلول نے فرمایا کوئی پریشانیوں میں گرفتار ہے، کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہے، کوئی ٹینشنوں میں مبتلا ہے، کوئی آنے والی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ تیری جیل میں آنے کا کیا فائدہ؟ وہ پہلے ہی جیلوں میں پھنسے ہوں، وہ پہلے ہی سزا بھگت رہے۔ تیری سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ اللہ نے خود انہی سزا میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سزا تھوڑی ہے کہ بندے کو کسی بھی وقت سکون نہیں ملتا، ہر گھڑی ہر لمحے وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، وہ دکھوں میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ سزا تھوڑی ہے انسان کے لیے۔ مدینے کی گلی سے ایک دن میرے نبی کا گزر ہوا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے۔ جب میرے نبی مکان کو دیکھ رہے تھے، میرے نبی کا چہرہ مبارک تھوڑا تھوڑا بتا رہا تھا کہ یہ مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا۔ میرے نبی مکان دیکھتے ہی آگے چلے گئے۔ کسی نے پیچھے اس انصاری کو کہا میاں نبی نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، نبی جب تیرا مکان دیکھ رہے تھے آقا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان سونے نبی کو پسند نہیں آیا۔ آقا نے زبان سے نہیں کہا کہ یہ مکان مجھے پسند نہیں، چہرہ مبارک کے آثار بتا رہے تھے کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس صحابی نے، اس انصاری نے یہ کہہ کر اس مکان کو کدال سے مٹی کے برابر کر دیا کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا۔ میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا میاں کچھ دن پہلے میرا اسی گلی سے گزر ہوا تھا، دیکھا تھا مکان بن رہا تھا، اب وہ مکان نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا حضور مکان مالک نے گرا دیا۔ کیوں گرا ہے؟ پتہ نہیں کیوں گرا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس انصاری کو میرے سامنے لایا جائے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جی حضور قربان چاہے آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ میرے نبی نے فرمایا انصاری کچھ دن پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، میں یہاں سے گزرا تھا، دیکھا تھا ایک عالی شان مکان بن رہا تھا، اب کچھ دن بعد وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، آخر کس نے گرایا ہے؟ اس انصاری نے کہا آقا میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گرایا۔ میرے نبی نے پوچھا انصاری تو نے مکان کو کیوں گرایا ہے؟ یہاں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، مکان گرانے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ انصاری نے کہا آقا مکان اس لیے گرایا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر میں نے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا ہے کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ہم ایمان لائیں گے لیکن آپ کا یہ جو کھیل ہے نا مردے زندہ کرنا، یہ کھیل ایک بار ہمیں دکھا دیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ کھیل، آپ ایک بار ہماری آنکھوں کے سامنے مردہ زندہ کر دیں، ہم کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جائیں، آپ کے دین میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ چلتے ہیں قبرستان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پرانے قبرستان میں لے گئے، دیکھا بہت زیادہ پرانی قبر تھی، انہوں نے اشارہ کیا اس قبر کے اندر جو مردہ ہے کھڑا کر دو، ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مالک میری تو یہی چاہت ہے کہ یہ تیرے دین میں آ جائے، تو بھی یہی چاہتا ہے تو پھر ان گلی سڑی ہڈیوں کو ایک ڈھانچے کی صورت دے دے، ان میں روح ڈال کے ان کو دکھا تاکہ یہ تیرے بندے بن جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دم قبر پھٹ گئی، زمین پھٹ گئی، اندر سے ایک شخص یہ کہتا ہوا نکلا کہ میرا خچر کہاں ہے، میرا خچر کہاں ہے؟ ادھر بھاگتا ہے پاگلوں کی طرح، ادھر بھاگتا ہے، میرا خچر کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا حضرت اس کو کیا ہو گیا، اس مجنوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو شخص ہے نا یہ خچروں کی مالش کیا کرتا تھا، ایک دن کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اپنے خچر کے اوپر سوار، اپنے جانور پہ سوار کہیں سفر کو جا رہا تھا، سفر کافی لمبا تھا، ایک صحرا میں چلا گیا، وہاں ریت کے ٹبے تھے، کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا، خود کے کھانے کو بھی کچھ نہ ملا، خچر کے کھانے کو بھی کچھ نہ ملا، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے خچر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ اب جب وہ مرا تو اس کی زبان پر آیا او خچر تو نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ اب اسی جانور کا نام لیتا 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 یہ بھی مر گیا، مرا تھا خچر کا نام لیتے ہوئے، جس طرح ہمارے سامنے قبر سے اٹھائے خچر کا نام لیتے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے جب اٹھایا جائے گا اس وقت بھی اس کی زبان پر خچر کا نام ہی ہوگا۔ اب
अपनी जिंदगी का एक मकसद बना ले, मिशन बना ले। उठो तो बस नबी नबी कहते हो, जवानों चलो तो बस नबी नबी कहते हो, फिरो तो नबी नबी कहते हो, मस्जिद में आओ तो नबी नबी करते हो। नबी नबी करने के आदी बन जाओ, आदी बना लो खुद को। मैं तो कहता हूँ तुम्हारा जीना भी मोहम्मद के नाम पे हो, तुम्हारा मरना भी मोहम्मद के नाम पे। शेख सादी फरमाते हैं, मैं बचपन में ईद की नमाज पढ़ने बाप की उंगल पकड़ के जा रहा था तो आगे बच्चे खेल रहे थे। मैंने बाप की उंगल छोड़ी, खेल कूद में मस्त हो गया। इतना मस्त हुआ कि मेरा बाप आगे निकल गया, मुझे पता भी ना रहा। जब खेल कूद से फारिग हुआ मैंने देखा, ओह मेरा बाप कहाँ है। मैं तो बाप से जुदा हो गया, मैं तो बाप से अलग हो गया, मैं तो तन्हा रह गया, मैं तो अकेला रह गया। अब मैं ऊंची ऊंची आवाज से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हाय मैं तो तन्हा रह गया, मैं तो अकेला रह गया। इतने में मेरा बाप भी मुझे ढूंढता ढूंढता आ निकला। जब मेरे बाप ने मुझे चीखता चिल्लाता देखा तो मेरे बाप ने फरमाया, ओ सादी, ओ नादान, मैंने तुझे कहा नहीं था कि बाप की उंगल नहीं छोड़नी। ओ नादान, तुझे पता नहीं है कि जो बाप की उंगल छोड़ता है वो अकेला ही रह जाता है। जवानों अपने अपने हाथ तो दिखाओ, किन किन के हाथ में बूढ़े बाप की उंगल है, किन किन के हाथ में बूढ़ी माँ की उंगल है। अगर इस हाथ में बूढ़े बाप की उंगल है, बूढ़ी माँ की उंगल है तो ये हाथ कयामत तक सलामत नहीं। अगर नहीं है तो फिर सुन लो, बाजार में हर चीज मिल जाती है, नहीं मिलता तो माँ बाप जैसा सहारा नहीं मिलता, नहीं मिलता तो माँ बाप जैसा प्यार नहीं मिलता, माँ बाप जैसी खालिस मोहब्बत नहीं मिलती। अल्लाह ताला को आपकी कौन सी अता भा जाए ये आप भी नहीं जानते। वो एक शख्स था जो जुग्गतों की बदौलत बड़ा ही मशहूर था, एक दूसरे को हंसाने की बदौलत बड़ा ही मशहूर था। एक दिन ये जुग्गती शख्स अपने मुर्शिद करीम के पास आया, कहने लगा, मुर्शिद मुझे हज पे जाने का बड़ा ही शौक है, आप करम नवाजी करें, मुझे हज पे भेज। मुर्शिद करीम ने फरमाया, और तूने वहां जाकर क्या करना है, तेरा क्या काम हज पे, तूने वहां जाकर यही जुक्कतें मारनी, तूने इबादत वगैरह तो वहां करनी नहीं, अल्लाह अल्लाह तो तूने करनी नहीं, तूने यही जुक्कतें मारनी है, एक दूसरे को हंसाना है, एक दूसरे की नेकियां खराब करनी है, और तूने क्या करना है। रो कर कहने लगा, मुर्शिद मैं हलफनामा देता हूँ, हलफनामे पे लिख के देता हूँ, साइन करके देता हूँ, मैं वहां जाकर कोई जुक्कतें नहीं मारूंगा, मैं तौबा करूंगा, मैं नमाजें पढ़ूंगा, मैं अल्लाह अल्लाह करूंगा, अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तमाम मुरीदों के सामने वादा लेता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं वहां जाकर कोई जुग्गते, कोई मजाहिया काम नहीं करूंगा। मुर्शिद करीम ने इजाजत दे दी, अपने मुरीदों के साथ इस जुग्गती शख्स को हज करने पे भेज दिया। ये हज करने को चला गया, वहां जाकर गिड़गिड़ा कर रोया, तौबा की, नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, इबादत पे जोर दिया क्योंकि मुर्शिद से वादा भी तो लिया हुआ था। अल्लाह अकबर। जब टेंड कराने की बारी, इसने टेंड करवाया, बाल मुडवाए, सर पे हाथ फेरता है, बाल नहीं, सर पे हाथ फेरता है, बाल नहीं, था तो जुग्गती। खैर वापसी खच्चर के ऊपर घर की तरफ आ रहा था हज करने के बाद, सर मुंडा हुआ है, टेंड कराया हुआ है, सर पे बाल नहीं है, खच्चर के ऊपर, खोते के ऊपर सवार है, घर की तरफ आ रहा है, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें हो रही हैं, वापसी की तरफ आ रहा है, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें कर रहा है। आज के मेरे मालिक, मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में अगर कोई चोर चोरी कर ले, कोई चोर पकड़ा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उस चोर को खोते के ऊपर बिठाते हैं, उसका टेंड कर देते हैं, बाल मूंड देते हैं, उसका सर मूंड के उसको खोते के ऊपर बिठा के गलियां फिराते हैं कि देखने वाला देखे, लोगों को पता चले कि ये है वो चोर। मालिक हम टेंड भी करा लिए, गंजा भी हो गया, बाल भी मुंडवा लिए, तो खोते ते भी बैठ गया, अजय भी बख्शिश ना हुई, फिर गलते ना बनी ना। ओ मेरे करीम रब, मैंने बाल भी मुंडवा लिए, गंजा भी हो गया, खच्चर ते भी बैठ गया, अजय भी बख्शिश ना हुई, अभी भी तूने मेरी बख्शिश नहीं की, तो फिर मजा तो नहीं आया ना। आए दूर में बैठा अल्लाह का एक वली देख रहा था, अल्लाह का वली देख रहा था, साथ में बैठने वाले शख्स से पूछा ये शख्स कौन आ रहा है, उसने कहा ये जुग्गतों में बड़ा ही मशहूर है। कहा चुप 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 खामोश हो जा। और
وہ تو اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں، وہ تو اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں۔ ہائے جس مقام تک 40 سال کی مسلسل عبادت مجھے نہ پہنچا سکی، وہاں اس کا ایک ہی جملہ پہنچا گیا کہ مالک ہن ٹینڈ بھی کرا لیے، گنجا بھی ہو گیا، کھوتے تے بھی بیٹھ گیا، اج بھی بخشش نہ ہوئی، پھر غلط نہ بنی نا۔ اللہ کے ولی نے ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہا خاموش ہو جا، وہ اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ اللہ سے مانگتا چلا جا رہا ہے، اللہ اسے دیتا چلا جا رہا ہے، وہ اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے، اللہ اسے بخش رہا ہے۔ جوانو، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کب اور کون سی عطا بھا جائے یہ آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے ہر وقت ہر گھڑی اس سے مانگے، اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، کیونکہ وہ سب زبانیں سمجھتا ہے، وہ سب انداز سمجھتا ہے، وہ سب زبانیں جانتا ہے، وہ سب انداز جانتا ہے۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا۔ ایک دن یہ آدمی میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا آقا میرا اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، آپ میرے اونٹ سے پوچھے نا کہ آخر وہ کیوں روتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے اونٹ کو لے کر آؤ۔ اونٹ آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے نبی نے پوچھا اونٹ خیر تو ہے، تو کیوں روتا ہے؟ کیا تیرا مالک تجھے گھاس نہیں ڈالتا، چارہ نہیں ڈالتا؟ کہا آقا چارہ بھی ڈالتا ہے۔ اچھا تیرا مالک تجھے پانی نہیں پلاتا؟ آقا پانی بھی پلاتا۔ کیوں روتا ہے؟ اونٹ نے میرے کریم آقا کے قدموں پہ اپنا سر رکھا، رو کر کہنے لگا آقا روتا اس لیے ہوں، آقا یہ جو میرا مالک ہے یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، میرے سامنے چار پئی رکھتا ہے اوپر سو جاتا ہے۔ آقا جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میں اس بے نمازی مالک کی چار پئی کے نیچے جب جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں، میری آنکھیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ کاش کہ یہی آگ میرا مالک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، قیامت تک نماز نہ چھوڑتا۔ ایک یہودی بچہ تھا، میرے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ خدمت کیا تھی؟ میرے نبی جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے، جب بھی اپنی نالین مبارک اتارتے، جوتا مبارک اتارتے، تو یہ یہودی بچہ دوڑ کر میرے نبی کے جوتے کو ادباً احتراماً اٹھا کے چوم کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتا تھا، پھر میرے نبی کے جوتے کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ میرے نبی کے جوتے کو چومنے کے لیے، نالین مبارک کو چومنے کے لیے اگر اوپر چھوٹی موٹی مٹی پڑتی نا تو یہ یہودی بچہ فوراً ہی میرے کریم نبی کے جوتے کو صاف کر لیتا۔ میرے نبی کے جوتے کی رکھوالی کے لیے کھڑا ہے۔ میرے کریم نبی جب بھی مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو یہ یہودی بچہ فوراً جوتا اتارتا، میرے نبی کے قدم مبارک پہ ڈال دیتا۔ جوتا پہنا رہا ہے، جوتا اتار رہا ہے۔ قربان جاؤں آقا کی امن پسندی پر، میرے نبی نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا او یہودی ماں کے یہودی بچے کلمہ پڑھ لے، ایک دن بھی نہیں کہا تھا۔ میرے نبی جانتے ہیں یہ خود بھی یہودی ہے، اس کی ماں بھی یہودی، اس کا باپ بھی یہودی، ایک دن بھی نہیں کہا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ غلامی کرتا رہا۔ ہائے میں قربان جاؤں یہودی بچے تیرے مقدر پر، وہ نالین جو فرشتے اٹھانے کے لیے ترستے ہیں، یہودی بچے نے ایک بار نہیں ہزاروں بار اٹھائی ہیں، ہزاروں بار وہ جوتا چوما ہے، ہزاروں بار وہ نالین مبارک چومی ہے۔ آئے روزانہ آنے والا، روزانہ نظر آنے والا، روزانہ خدمت کرنے والا بچہ ایک دن نظر نہ آیا۔ ایک دن گزرا، دو دن، تیسرے دن میرے آقا نے پوچھا صحابہ وہ بچہ جو میری غلامی کرنے کے لیے آتا تھا، جو میری نوکری کے لیے آتا تھا، مجھے جوتا پہنا رہا ہے، جوتا اتار رہا ہے، میرا جوتا صاف کر رہا ہے، روزانہ نظر آنے والا بچہ 3 دن ہو گئے ہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کسی نے کہا آقا وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ پھر چلتے ہیں، اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ کسی نے کہا آقا وہ یہودی ہے، وہ یہودی ماں کا بچہ، یہودی باپ کا بچہ، آپ اس کے گھر اس کا حال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی وہ مسئلہ الگ ہے، یہ دیکھ کہ وہ نوکر کس کا ہے، یہ دیکھ وہ غلام کس کا ہے۔ میرے نبی اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر پہنچے، دیکھا آدھی روح اندر ہے، آدھی روح باہر ہے، زندگی موت سے جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے کریم نبی نے جب اس کی حالت دیکھی، میرے نبی نے فرمایا بچے ساری زندگی تو میری غلامی کرتا رہا، ساری زندگی تو میری نوکری کرتا رہا، ساری زندگی میرے جوتے پالش کرتا رہا، ساری زندگی مجھے جوتا پہناتا رہا، اتارتا رہا،
ساری زندگی تو نے میرا دیدار کیا، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دینے آیا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے اللہ کا دیدار بھی کر لینا، مرنے کے بعد میرے مالک کا دیدار بھی کر لینا۔ اور بچے اب پڑھ لے، اب میں تجھے نوازنے آیا ہوں، تیری ساری زندگی کی نوکری کی جزا دینے آیا ہوں، پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ بھی یہودی تھا۔ باپ نے بچے کو دیکھتے ہی کہا، نہیں بچے، یہاں نا کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، اور بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے نبیوں کا سردار ہمارے گھر چل کے آیا ہے، نبیوں کا امام ہمارے گھر چل کے آیا ہے۔ بچے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آج مر رہا ہے، آج کے دن تیری نوکری ختم، آج سے تیرے نبی کی میں خود ہی نوکری کیا کرتا رہوں گا، آج سے تیری نوکری ختم ہے۔ بچے نے کلمہ پڑھا، روح پرواز ہو گئی، اللہ کو جا ملا۔ باپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان، ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اب یہ ساری زندگی انہوں نے میرے نبی کی نوکری پہ لگا دی۔ ایک اونٹ روتا ہوا دوڑتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے نبی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر روتا جا رہا ہے۔ اونٹ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اونٹ کیوں رو رہا ہے، کیوں زارو قطار رو رہا ہے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ اس اونٹ نے کہا، آقا آپ کے پاس مالک کی شکایت لے کر آیا ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں، اندر دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، سینے کا بوجھ ہلکا کرنے آیا ہوں۔ آقا میں جوان تھا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، مالک کے حکم پر مالک کے لیے لکڑیاں لاتا تھا، مالک کے لیے پانی لاتا تھا، مالک میرے اوپر طرح طرح کے بوجھ ڈالتا تھا، میرے اوپر لکڑیاں ڈالتا تھا، وزن ڈالتا تھا۔ اس وقت تو میں برداشت کر لیتا تھا، اس لیے کہ میں اس وقت طاقتور تھا۔ آقا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی۔ آقا فریاد کرنے آیا ہوں، آپ میرے مالک کو بلا کر انہیں سمجھائیں، وہ پہلے والی جوانی نہیں رہی، پہلے والا خون نہیں رہا۔ یہ اونٹ آقا کریم کو اپنی فریادیں سنا ہی رہا تھا، مالک کی شکایتیں سنا ہی رہا تھا۔ ادھر سے اونٹ کا مالک بھی اونٹ کو تلاش کرتے کرتے دوڑتا دوڑتا آ نکلا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا اونٹ آقا سے فریادیں کر رہا ہے، کچھ باتیں کر رہا ہے، اونٹ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ مالک نے کہا، آقا میں تو کافی دور سے اس اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، تمہارا اونٹ تمہاری شکایت لے کر آیا ہے، تیرے اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ کہا، آقا جتنی آپ دے دیں۔ میرے نبی نے وہ اونٹ خرید لیا، اونٹ کو کہا، جا تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، تیرے اوپر کوئی وزن نہیں ڈالے۔ اب اونٹ نے جاتے جاتے ایک آواز دی، وہ آواز سن کر میرے نبی نے فرمایا آمین۔ اونٹ نے دوسری آواز، چوتھی آواز سنتے ہی میرے نبی نے فرمایا آمین۔ آمین کہتے ہوئے میرے نبی زاروں قطار رونے لگے، میرے کریم آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آقا آج تو ہم کچھ عجیب ہی منظر دیکھ رہے ہیں، اتنا تو بتا دیں کہ جانور نے آپ کو کیا کہا؟ نبی نے فرمایا، جب میں نے اونٹ کو آزاد کیا، جب میں نے اونٹ کو آزاد کیا تو اونٹ نے جاتے جاتے مجھے 4 دعائیں دی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ آپ کے بھی خوف دور کرے جس طرح آپ نے میرے خوف دور کیے۔ یہ سن کر میں نے کہا آمین۔ اونٹ نے دوسری دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو دشمن سے ہلاک ہونے سے بچائے، میں نے کہا آمین۔ اونٹ نے تیسری دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو قحط سے بچائے، میں نے کہا آمین۔ اونٹ نے چوتھی دعا دی، میں آمین کہتے ہوئے رو پڑا۔ اونٹ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھے، وابستہ رکھے۔ یہ سنتے ہی مجھے معراج کا وہ منظر یاد آ گیا، میرے اللہ کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ میرے اللہ نے مجھے فرمایا، اے میرے حبیب آپ کی امت میں اختلافات پائے جائیں گے، آپ کی امت میں لوگ ایک دوسرے کا دل جوڑیں گے نہیں توڑیں گے، جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ ہوں گے۔ جو توڑنے والے ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور جو جوڑنے والے ہوں گے، جو لاکھوں میں سے ایک ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔